السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، آج کے اس جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام، ان کی جو آپس میں محبت اور پیار تھا اس کا ذکر کروں گا، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور اہل بیت کے لیے ویسا ہی پیار اور محبت ہے جس طرح ان کا آپس میں پیار اور محبت تھا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحابی کی تعریف کی ہے اس میں یہ دونوں گروہ شامل ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، مومنن بھی، آپ پر ایمان لایا ہو، وہ مات علی الاسلام، اور تا دم حیات اسلام پر قائم رہ کر فوت ہوا ہو، یہ صحابی ہے۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ یہ ملاقات چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، چند لمحات کے لیے ہو، یا ساری زندگی کے لیے ہو، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ساری زندگی کے لیے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نجد سے آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی پر سوار ہے، آ کر کہا اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا اتیت من اہلی و مالی و عشیرتی، کہ میں اس سوال کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے مال اور تجارتوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام کی تعلیم دی، کچھ اور باتیں آپ نے سمجھائی۔ جب وہ سمجھ چکا تو جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا ہے، اس کی اونٹنی کا جو پاؤں ہے وہ ایک بل کے اندر داخل ہوا ہے، اور وہ بندہ اپنی گردن کے بل، جب توازن بگڑا ہے تو اپنی گردن کے بل گرا ہے تو وہیں شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا
دیکھ کر آپ مسکرائے اور پھر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا. فرمایا انی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے دیکھا ہے اس بندے کو کہ جنت دو فرشتے اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا اس سوال کے لیے یہ سفر طے کر کے آیا ہے، بھوکا پیاسا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ یہ ملاقات تھوڑی دیر کے لیے تھی، چند لمحات کے لیے تھی. آپ نے فرمایا عملہ قلیلا و اجر کثیرا، اس بندے نے عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ مومنن بھی آپ پر ایمان لایا ہو. ملاقات تو آپ کی یہودیوں سے بھی ہوئی، ملاقات عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی ہوئی، منافقین کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن وہ ایمان کے اندر مخلص نہیں تھے. ومات علی الاسلام، اور اسلام پر فوت ہوا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ قبائل وہ مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام سے پھر گئے تھے. عبید اللہ بن جہش جو ام حبیبہ کا شوہر تھا، جب حبشہ گیا ہے تو وہاں وہ اس نے عیسائیت اختیار کر لی، تو وہ صحابیت کے شرف سے نکل گیا تھا. یعنی آپ دیکھیں اس تعریف کے اندر کہ جس بندے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، اور اس ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت بھی شامل ہے. اور ہمارے نزدیک آپ دیکھیں اہل حدیث، اہل سنت کے تمام طبقات کے نزدیک، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، اہل ظواہر ہو، سب کے نزدیک اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ قصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ نمل کے اندر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو ان بچیوں کے باپ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک مدت طے کی، اللہ نے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر لیا بکریاں چرانے کی، تو سارا بیاہلی اپنی اہلیہ کو لے کر چلے ہیں. اب جہاں کوئی تیسرا بندہ تو ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی ہے. اللہ نے فرمایا سارا بیاہلی. آگے جا کر جب دور پہاڑ آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے فقال لأہلہ امکثوا، جہاں ٹھہر جاؤ. اپنی بیوی سے کہا جہاں ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا، میں نے آگ پائی، آگ کو دیکھا ہے. اور صرف اہل بیت کے اندر بیویاں نہیں ہیں، اور بھی افراد ہیں. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ذکر کر کے فرمایا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ عَلَيْهَا بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اللہ نے یہی حکم اپنے نبی کو دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دے اور زکوٰۃ کا حکم دے. اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے اہل میں کون شامل ہے؟ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی فضیلت صحیح بخاری کے اندر آئی ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتا ہے، یعنی صحابی بیان کر رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے. اس خدیجہ کو اس کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی سلام کہیے، اور بشرھا ببیت فی الجنہ من کسیب، اور جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیجئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ایک موتی کا ہوگا، ایک موتی کا ایک محل بنایا گیا ہوگا، یعنی اتنا بڑا موتی ہوگا، اس کو تراش کر خراش کر بنایا گیا ہوگا وہ محل. فرمایا لا صخبہ ولا نصبہ، جس کے اندر کوئی قسم کا شور و شرابہ نہیں ہوگا. حالانکہ جنت کے اندر تو کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو محل دیا جائے گا اس کے اندر کسی قسم کا شور و شرابہ نہیں ہوگا. اس طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں، حدیث قصا کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. کس انداز سے تشریف لائے؟ صبح صبح کہ آپ کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، وہ چادر دھاری دار. آپ تھوڑی دیر گزری ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخل فیہ، اس میں حسن کو داخل کیا. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ خود داخل ہو گئے ہیں. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور وہ اس کو اللہ کے نبی نے داخل کیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا. اور قرآن کی جی آیت پڑھی سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاک صاف کر دے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہل ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے ہر قسم کی گندگی، پلیدگی، نجاست کو دور فرما. یعنی یہ گندگی کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ کو دیکھیں گے کئی لوگ مل جائیں گے جی ہم قریشی ہیں، ہم سید ہیں. یہ گندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی کی روایت ہے، ایک بار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری عمر تو 7 سال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا تم نے کچھ باتیں یاد کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں مجھے کچھ باتیں یاد ہیں. ایک بار میں اپنے نانا جی کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں کھجوروں کا ایک ڈھیر ملا، میں نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے منہ میں ڈالی، فرمایا کخ کخ اخ، فوراً نکال دے، فوراً نکال دے. کیا تو نہیں جانتا یہ صدقے کی کھجوریں اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کئی لوگ سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی پہچان کرتے ہیں کوئی چیز، اور یہ میل کچیل، یہ صدقہ جو ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سید پر حرام کیا ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے کچھ باتیں. وہ ان میں سے ایک یہ بات ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور جو چیز تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لے. کچھ چیزیں حلال ہے شریعت کے اندر، کچھ حرام ہے اور کچھ واضح نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حصول بیان کیا ہے. یہ صحابہ کا آپ دیکھیں تعلق، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جب چھوٹے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے ان کو ان سے بے پناہ محبت تھی. صحیح بخاری کے اندر ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا وقت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھا کر کیا کہا، بھی ابھی میرا باپ اس بچے پر قربان. شبیہ بن نبی لیس بشبیہ بعلی، یہ صورت تو نبی کی صورت ہے، یہ صورت تو علی کی صورت نہیں ہے. یعنی حسن جو ہے یہ تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. یعنی یہ صحابہ کا تعلق. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن یہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر آیا ہے. آپ نے اس کو اٹھا لیا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، صحابہ نے اس سے دو باتیں سمجھی. ایک یہ کہ حسن رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ وہ سردار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے باقی بچوں کی طرح بچپن میں فوت نہیں ہوگی. جس طرح بچپن میں آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہوا، ابراہیم فوت ہوا، قاسم اور طاہر فوت ہوئے، اس طرح حسن فوت نہیں ہوگا بلکہ ایک لمبی عمر پائے گا. اور پھر 41 ہجری کے اندر جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی
حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو قریب تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تو اس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، یعنی جہاں تو ایک چھوٹی سی ممبر ہی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، نہ صرف دنیا کا سردار ہے بلکہ جنت میں یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی یہ اہل بیت کی فضیلت، اور اہل بیت سے آپ سن لیں، یہ اہل بیت سے آپ سن لیں، صحیح بخاری کے اندر ہے علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن حنفیہ، اس نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر، کہنے لگے پھر، کہنے لگے عمر، کہنے لگے پھر۔ میں نے اس اندیشے سے نہیں پوچھا کہ کہیں یہ عثمان کا نام نہ لے، میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ کہنے لگے میں تو مسلمانوں کے افراد میں سے ایک عام فرد ہوں، حسین بن علی جو کربلا کے میدان میں واحد فرد ہیں جو بچے ہیں۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے؟ کہنے لگے وہی ہے جو آج ہے، آج وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ بائیں کون ہیں؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے وہاں ابو بکر کا سر ہے، اور جہاں ابو بکر کا سینہ ہے وہاں عمر کا سر ہے۔ سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ حسین بن علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہے جو آج ہے، یعنی ان کے پہلو میں دفن ہے۔ یہ اہل بیت کے افراد بیان کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہنے لگے مجھے کبھی خلافت کی، امارت کی کوئی عہدہ مل جائے اس کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں ایک بار پیدا ہوئی تھی۔ کب پیدا ہوئی تھی؟ جب خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس فرد کو دوں گا، اس آدمی کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا تھا، گردن اونچی کرتا تھا، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا نام لیا، علی کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے اندر لعاب لگایا، ان کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے علی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا فرمائی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ لیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، انہیں چارپائی پر رکھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ کمثلی عملہ، کہ اے عمر آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر میں یہ تمنا کروں کہ کاش میرے عمل اس بندے جیسے ہوں، اور میں اس عمل کو لے کر اللہ کے ہاں ملاقات ہو، اللہ کے ہاں میں پیش ہوں۔ یعنی یہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے رشتہ مانگا، کس کا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا، اور یہ کہا کہ مجھے ام کلثوم سے صرف نکاح اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا قیامت کے دن ہر قسم کی رشتہ داری منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے میری رشتہ داری کے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علی کی بیٹی ام کلثوم، فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر کے اس رشتہ داری کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لوں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کے آپس کے تعلقات تھے۔ یہاں میں ایک بات کہوں کہ ان اہل بیت کے کئی بچوں کے نام ابو بکر ہیں، کئی کے نام عثمان ہیں، کئی کے نام عمر ہیں۔ یہ کربلا کے اندر صرف حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، یہ تو صرف عباس علمدار کا نام لیتے ہیں، وہاں 3 اور افراد شہید ہوئے ہیں جن کے مزار بھی عراق کے اندر ہے، اور یہ لوگ حاضری نہیں لگاتے وہاں۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے،
تیسرے کا نام عثمان ہے اور ان کی کئی بیٹیوں کا نام عائشہ ہے۔ ہم جہاں اہل سنت اپنے بچوں کے نام حسن اور حسین رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر بھی رکھتے ہیں، یعنی لیکن ان کے ہاں کوئی ایسی چیز ملتی ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ لیکن حجۃ الوداع سے جب آپ غدیر خم پر آئے، غدیر خم کیا؟ غدیر ایک چشمہ ہے، خم ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ کے قریب یہ ایک مقام ہے جہاں سے یہ چرستہ راستے نکلتے ہیں۔ ایک رستہ مدینے کی طرف سے نکلتا ہے، ایک رستہ یمن کی طرف جاتا ہے، ایک رستہ طائف جاتا ہے، ایک رستہ شام کو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے اب الگ الگ ہوں گے۔ آپ نے جہاں خطبہ دیا، خطبہ دے کر فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا واہل بیتی، میرے اہل بیت ہے۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 بار فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس زمانے کے سارے عثیمین سعودی عرب کے شیخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ اذکرک اللہ، کہ اللہ کو یاد کرو اہل بیت کے بارے میں، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ اگر تم نے ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو پھر اللہ کا انتقام اور اللہ کے عذاب کو بھی یاد رکھو۔ لیکن اگر اہل بیت کے حق کو یاد رکھا، ان کا خیال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو بھی یاد رکھو۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہ جو لوگ اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، جو آج اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں۔ سیاہ اربع جس کے اندر اصول کافی ہے، مالا یحضر الفقیہ، اور یعنی استبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، یہ حدیث کی 4 کتابیں ان کے ہاں ہیں۔ ہمارے ہاں سیاستہ ہے اور حدیث کی اور کتابیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں صحیح بخاری، صحیح بخاری میں جہاں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین کا نام آیا، وہاں علیہم السلام لکھا ہے، یعنی ہم علیہم السلام بھی ان کے لیے کہتے ہیں۔ اور ان کی جو سیاہ اربع ہے ان میں یہ فاطمہ کا دم تو بھرتے ہیں، فاطمہ کے لیے ایک روایت نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں آپ سیاہ ستہ کے اندر دیکھیں، سیاہ ستہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے 4 روایتیں ہیں، مسند احمد کے اندر 7 روایتیں ہیں، ان کی سیاہ اربع کے اندر حسن رضی اللہ عنہ سے 21 روایتیں ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر 35 روایتیں ہیں، ان کی سیاہ اربع کے اندر حسین رضی اللہ عنہ سے 7 ہے۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں 43 روایتیں ہیں، اور ان کی حدیث کی کتابیں سیاہ اربع کے اندر علی رضی اللہ عنہ سے 690 روایات ہیں۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں 1583، اور وہ بھی ان کی جو روایات ہیں متصل نہیں ہیں، ساری کی ساری امام جعفر صادق کے اقوال سے بڑھی ہوئی ہیں۔ یعنی پھر آپ دیکھیں محبت کتنی ہے، وہ جنہوں نے ان کی باتوں کو یاد رکھا۔ آپ ہماری اہل حدیث کی محبت ان اہل بیت سے دیکھیں کہ ہم سارا سال وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں جس کو روایت کرنے والے حسن رضی اللہ عنہ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ اور تسبیح فاطمہ کا پس منظر کیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیس پیس کر تھک جاتی تھی، تکلیف میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، پھر انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدی آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، تو اپنی ماں عائشہ سے کہا کہ ان قیدیوں کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے بات کرنا چکی پیس پیس کر تھک جاتی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بتلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے ہیں، رات کا وقت تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم اٹھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے پاس غلام نہیں ہے، یہ جو غلام آئے ہیں میں ان کو بیچ کر اہل صفہ کی بھوک کو ختم کروں گا۔ اہل صفہ تو بھوکے رہتے ہیں، ہاں میں تمہیں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اہل سنت کے محدثین نے 33 کو 34 نہیں کیا، 34 کو 33 نہیں کیا، اسی طرح بالکل بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلام سے بہتر ہے، یہ تمہاری تھکاوٹوں کو لے جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جے آپ سنت سے محبت دیکھیں، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، جنگ صفین پر عمل کیا، حالانکہ جنگ صفین جو ہے وہ رات کو لڑی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ قرض کی دعا، علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا جی کہ میں نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے، لکھت پڑھ کر لی ہے، وہ مجھے آزاد کر دے گا، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تعاون تو اسی سلسلے میں کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی تھی، اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ ادا کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حلال سے مجھے کافی ہوگا، ہو جا حرام سے بچا گا۔ یہ ہم دوسروں کو بتلاتے ہیں۔ اس طرح سواری کی دعا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور مجھے بتلاؤ، ایک بات بتلاؤ، یہ جو تعزیہ پیٹنے والے ہیں، جنزیر زنی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرنے والے ہیں، چیخو پکار کرنے والے ہیں، یہ ان کا کوئی فائدہ اہل بیت کو ہوگا؟ کوئی فائدہ اہل بیت کو ہوگا؟ لیکن جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فلو مثل اجر کفائلہ، جو بندہ خیر کی طرف بلاتا ہے اس کو اگر اس پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو اتنا ہی عمل ملتا ہے، ثواب ملتا ہے جتنا وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب حسن رضی اللہ عنہ کو نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اس دعا کو وہ کرنے والے ہیں، تسبیح فاطمہ کو سب سے پہلے کرنے والی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ کام آپ دیکھیں۔ اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلام کو تو جان لیا، لیکن ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ سلام ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تو ہم نے جان لیا، درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل کو بھی شامل کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے کہ جو بندہ نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض کی ہے، اس طرح اہل بیت کی محبت بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ محبت بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ہماری کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ،
جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، رسول کی نافرمانی کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ ہدایت کیسے واضح ہوئی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے۔ آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر مومنین کون تھے؟ صحابہ، اہل بیت کے افراد، یہ مومنین تھے۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور اس کے بعد وہ مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرے، نولہ ما تولی، ہم اس کو چلا دیتے ہیں جس طرف وہ چاہے، جس طرف وہ چاہے چلے ہم چلا دیتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے نصلی جہنم وساءت مصیرا، ہم اسے جہنم کے گڑھے میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، سورہ حشر کو پڑھیں، سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، مہاجرین کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ پھر انصار کا ذکر کیا ہے، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ہمارا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے آپس میں لڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تم نے ان کے لیے کوئی تان نہیں کرنا ہے، کوئی شب و ستم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہودی جو ہیں 71 گروہوں میں تقسیم ہوئے، نصارہ 72 میں ہوئے، میری امت کے گروہ 73 بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ہی۔ وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ گروہ، یہ کالے لباس غم کی وجہ سے پہننے والے اور اپنے آپ کو لہو لہان کرنے والے، یہ تو صحابہ کو تان کرتا ہے، اور جو صحابہ پر آپ دیکھیں تان کرے، یہ دین پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن و حدیث ہمارے گھروں کی چھتوں پر نہیں اترا ہے، یہ ان صحابہ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے، اور جو ان کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے تو وہ دین پر حملہ کرتا ہے، اس لیے وہ باغی ہے، وہ خود عاصی اور گناہ گار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ناجی گروہ، وہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جس پر صحابہ اور میں ہوں۔ تو جو صحابہ کو تان دیتا ہو وہ یہ گروہ ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں، آج اگر صحابی آ جائے تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، زنجیر زنی کرنا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا جی کہ آپ کے پاس کوئی خفیہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے علاوہ آپ کو دیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، کہا میرے پاس تو کتاب اللہ ہے، اور یہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتوں پر آپ نے لعنت کی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے غیر پر ذبح کرتا ہے، جانور غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس بندے پر بھی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، یعنی کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، سبب تو یہ بنا ہے۔ فرمایا لعن اللہ من غیر المنار الارض، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ یہ زمین کے نشانات، پہلے زمانے کے اندر بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی، زمین کے نشانات مٹانا تاکہ پڑوسی کی زمین کو ہڑپ کر لیں، یا یہ سنگ میل، یہ راستہ بتلاتے ہیں فلاں شہر اتنے کلومیٹر پر ہے، فرمایا ان کو جو بندہ مٹاتا ہے تاکہ مسافر دھوکہ کھائے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَبَى مُحْدِثًا، اور اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو بنا دیتا ہے۔ یہ بدعتی طرح طرح کی بدعات اختیار کرنے والے، حوض کوثر سے اس کا انجام کیا ہوگا
اللہ کے نبی کا فرمانا حوض کوثر کا یہ پانی کا ایک گھونٹ جو بندہ پی لے گا، یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایک گھونٹ پینے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ وہ بندے کو جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن جو بندہ بدعتی ہوگا وہ ان چیزوں سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔